جو پیسہ ہم شادی والے دن اڑا رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا ہے کہ دلہا دلہن کو دے دے، ان کے کسی کام آ جائے۔ اور اس پہ زیادہ ظلم کیا ہے؟ ان بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی اور گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ بکری کا بچہ پالے تو کسی کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، یہاں ماں باپ اپنی بیٹی دیتے ہیں آپ کی نسل پیدا کرنے کے لیے، ان کے سامنے تو نظر نہیں اٹھنی چاہیے، احسان تلے گردن جھکی رہنی چاہیے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے فرشتے جیسا شریف ہو تو پہلے اسے اپنے گھر کو جنت بنانا پڑے گا، کیونکہ فرشتے جنت میں رہتے ہیں۔ اور اگر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ہو تو پھر شوہر کو پہلے نیک آدمی بننا پڑے گا، اپنے اعمال اچھے کرنے پڑیں گے، کیونکہ حوریں صرف نیک آدمیوں کو ہی ملیں گی۔ دیکھیں، قیامت کا دن یہ ایک حقیقت بات ہے کہ ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں پہ ایک ایسا خوف طاری ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اپنے اپنے اعمالوں کی فکر ہوگی سب کو۔ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب ہمارا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال نامے میں کسی کے اوپر کیا ہوا ظلم نکل آیا، زیادتی نکل آئی، جھوٹ نکل آیا، بے ایمانی نکل آئی، عبادات میں کمی نکل آئی، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے یا دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ سب کو یہ فکر لاحق ہوگی۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی 6 سال کی ہے، دھیان سے سنیے گا، اگر تمہاری بیٹی 6 سال کی ہے تو تم کوشش کرو کہ کوئی بھی نامحرم اسے گود میں نہ لے اور نہ ہی کوئی نامحرم اسے چومے۔ تو آپ بھی تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ اگر آپ کسی کی بچی یا کسی کے بچے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہو تو اسے چھونے سے بہتر ہے کہ آپ اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہیں اور اس کے والدین سے مخاطب ہو کر اسے دعائیں دیا کریں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بہت رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ یہ محبت، یہ مہمان نوازی کے لیے تڑپ اب آپ کو دیکھنے کو کہیں نہیں ملے گی۔ اب تو اگر گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے تو اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آنے سے پہلے فون ہی کر دیتے، دل میں سوچتے ہیں کہ اب کھانا بنانا پڑے گا، کچن میں کام کرنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی، مہمان نوازی کرنی پڑے گی، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چائے پلا کر ہی چلتا کر دیں۔ یاد رکھو، آپ کے گھر میں آنے والا مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مہمان کے گھر میں آنے سے پہلے اس کا رزق آپ کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔